اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ معزز سامعین، حاضرین، دور دراز سے آئے ہوئے حضرات، آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر کچھ سننے یا سنانے سے قبل تاجدار کائنات سید الانبیاء نبی آخر الزماں خاتم پیغمبراں اشرف الانبیاء انوار الانبیاء سراج السالکین راحت العاشقین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کی ڈالیاں نشاور کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ آپ سبھی حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ عنقریب حجاز کرام اپنے حج کی تیاری شروع کر رہے ہیں۔ عمرہ کرنے والے حضرات عمرہ کے لیے جا بھی چکے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو کہ آج حج کے حوالے سے کچھ بات کر لی جائے جو ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات میں اس سلسلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بھی حجاز کرام حج کے ارادے سے حج کی تیاری میں لگے ہیں، ان کی سب سے پہلی ذمہ داری، اولین فریضہ، اولین سب سے پہلا ان کا حق یہ ہے کہ اگر وہ کسی سے ناراض ہیں تو راضی ہو جائے، کسی سے اگر آپ ناراض ہیں، ایک زمانے سے عداوت ہے، نفرت ہے، اگر اس طرح کی بات ہے تو آپ اپنے دل سے معاف کر دیں، یا یہ کہ آپ ہیں کہ آپ سے کسی کا تعلق، کسی سے اتنا تعلق اچھا نہیں ہے، یا آپ سے جو لوگ ناراض ہیں، جو ایک زمانے سے آپ سے رشتہ توڑے ہوئے ہیں، اب حجاز کرام کی ذمہ داری ہے کہ حج جانے سے پہلے جن لوگوں کے دلوں کو آپ نے دکھایا ہے، جو حضرات آپ سے روٹھے ہوئے ہیں، اسے منایا جائے، بھائی بھائی گلے ملائیں، عداوت ختم کریں، نفرت ختم کریں، پھر حج کا ارادہ کریں۔ یہ حاجیوں کی ذمہ داری ہے، حجاز کرام کی، کہ جو بھی ہو، محلے میں، معاشرے میں، رشتہ دار میں، باپ میں، بیٹے میں، بہو میں، سمدھی میں، اگر کسی طرح کے کوئی معاملات ہو، ان کی اولین فریضہ ہے کہ ان سے گلے ملائے، دل سے دل ملائے، پھر حج کا ارادہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حجاز کرام حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، ان کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جب مدینے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ مبارک پہ حاضری دے تو آپ کے پاس ایک خاص لباس بھی ہو، کوئی نئے لباس بنوائیں، سنت کے مطابق کپڑے سلوائیں، سرما لگوائیں، اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حضرات حاضری دیں۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ حجاز کرام جو حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اگر آپ ڈائریکٹ مکہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو آپ ممبئی جب ایئرپورٹ پہ بیٹھیں گے تبھی سے احرام باندھ لیں گے، لیکن اگر ڈائریکٹ آپ مدینہ جا رہے ہیں، جیسا کہ اس مرتبہ حجاز کرام پہلے مدینہ جا رہے ہیں پھر مکہ جائیں گے، تو اب آپ پہ احرام باندھنا ضروری نہیں، بلکہ وہیں سے باندھ دیں گے جدہ میں جا کر کے۔
یہ خاص بات یاد رہیں، باندھنا چاہیں تو باندھ سکتے ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں، آپ جا کے وہاں سے باندھیں گے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ جن حضرات کو احرام باندھنا ہو تو احرام فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے نہ باندھے، جب بیٹھ جائے تب احرام باندھے، کیونکہ اگر آپ کے سر کے بال جھڑیں گے تو اس میں بھی خانہ کعبہ میں جانے کے بعد آپ کو دم دینا پڑے گا۔ اسی لیے اگر آپ احرام باندھ رہے ہیں تو جب آپ ایئر پلین میں بیٹھ جائیں تب احرام باندھیں۔ دوسری بات یہ، اس کے احرام باندھنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ احرام باندھ لیں گے تو اس سے پہلے جو چیزیں ہیں وہ لغزشیں آپ سے نہیں ہوگی۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہیں سے اپنے سر کو حلق کروا لیں اور چلے جائیں، تاکہ کوئی بال آپ کے جسم سے نہ گرے اور اس کی بنیاد پہ آپ کو کوئی دم بھی دینا نہیں پڑے گا، تو اس چیز کا خاص خیال رہے۔ تو حاجیوں کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ کوئی بھی محلے میں، رشتہ دار میں، بھائی میں، بہن میں کسی کے ساتھ اگر کوئی عداوت ہو وہ پہلے ان سے گلے ملائیں، جو روٹھے ہوئے ہوں ان کو منع کر کے تب حج کا ارادہ کریں، اور خود بھی اگر کسی کے حوالے سے آپ کے دل میں کوئی تکلیف ہے خود بھی معاف کر دیں۔ نبی سب سے زیادہ معاف فرمانے والے تھے۔ قرآن کا فرمان ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور آپ اس اللہ کے گھر کے لیے سفر کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اپنے دل سے بات نکال دیں، اور جو بھائی آپ سے روٹے ہوئے ان کو بھی گلے سے گلے ملائیں اور خوشی بخوشی حج کو جائیں۔ دوسری بات حج کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور کوئی فحش بات نہ کی اور نہ ہی کسی کو کوئی بےہودہ بات کہی، نہ ہی کسی کو کچھ کہا، نہ کسی کو گالی دی، تو نبی فرماتے ہیں وہ اس دن کی طرح لوٹا جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا۔ تو اگر حج میں یہ ارادے ہوں، اس ارادے اور اس اگر پاک نیتی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ جائیں تو انشاءاللہ یہ حج آپ کا حج قبول بھی ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی قربت بھی نصیب ہو جائے گی، اللہ کی محبت بھی تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ تو ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ جس طرح سے حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا یا اللہ کے لیے حج میں جانے کا ارادہ کیا، اس کی ذمہ داری ہے کہ فحش گوئی ختم کر دے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور اگر تکلیف پہنچا چکے ہو تو پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ ان سے معافی مانگ لیں۔ جب معافی مانگے گا تبھی اللہ کی بارگاہ میں ان کا حج قبول ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں انعام الہی ملے گا، اللہ کی بارگاہ میں مقرب بنے گا۔ تو یہ عام طور سے حاجیوں کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حج فرض ہونے کے لیے 5 چیزیں ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ مسلمان ہو، کافر پہ حج فرض نہیں ہے۔ بالغ ہونا، نابالغ پہ حج فرض ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی عاقل ہو، پاگل پہ حج فرض نہیں ہے۔ گھر میں 5 افراد ہیں، 5 میں سے ایک بھائی پاگل ہیں، مینٹلی اعتبار سے کہیں نہ کہیں پرابلم ہے، تو ان پہ حج فرض نہیں ہے۔ چوتھی چیز آزاد ہو، غلام، آزاد اور غلام کا تصور تو اس زمانے میں ہے ہی نہیں۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ مستطیع ہو، حقدار ہو، ان کے پاس اتنے مال ہو کہ وہ جا سکے، اور جانے کے بعد حج جائیں اور آئیں، اور ان کے حج جانے اور آنے تک ان کے گھر والے کے پاس کھانے موجود ہو، اس پہ حج فرض ہے۔ تو مستطیع کا مطلب جو طاقت رکھتا ہو، طاقت کا مطلب یہ ہے کہ وہ حج سے آئیں اور جائیں، اس کے بعد بھی ان کے گھر والے کے پاس مال موجود ہو۔
اچھا، ایسے ہی حج کی ادائیگی کے لیے 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ بدن کا صحیح و سالم ہونا۔ ایک آدمی ہے جو بوڑھا ہے، ضعیف ہے، تو اب ایسے آدمی پہ حج فرض نہیں ہے۔ یا وہ انسان جو لقوا میں ہے، مفلوج آدمی، یا شیخ فانی بوڑھا جو سفر نہیں کر سکتا ہو، سفر کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو، تو ان پہ بھی حج فرض نہیں ہے، ان کی بھی حج ادا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ان کی جانب سے حج بدل کیا جاتا ہے کہ دوسرے کو حج بدل کے لیے بھجوا دیں۔ تیسری چیز ہے کہ راستہ پرامن ہو۔ اس زمانے میں کوئی سوال ہی نہیں ہے، عام طور سے راستہ پرامن ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ شوہر یا محرم ہو۔ ایک آدمی وہ ہے جو حج کو جا رہے، بیوی تو حج کو جا رہی ہے لیکن شوہر نہیں جا رہے ہیں، کچھ جان بوجھ کے نہیں جا رہے ہیں، کچھ پریشانی ہو تو بات الگ ہے۔ محرم ہونا شرط ہے، جن سے نکاح حرام ہے، شوہر ہو، بیٹا ہو، تو ایسے افراد کا حج میں ہونا ضروری ہے۔ یہ عورت کے حق میں ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج کو جا نہیں سکتی ہے، شوہر ہونا چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے۔ تو جن سے نکاح حرام ہے وہ ہونا ضروری ہے، تبھی حج جو ہے، حج تو ہو جائے گا، اس میں کوئی یہ نہیں، حج قبول ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ گنہگار بھی ہوں گے۔ اچھا، 5ویں چیز کیا ہے کہ اگر عورتیں عدت میں ہے، پیریڈ میں ہے، تو ان پہ بھی حج کی ادائیگی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہاں سے حج کے لیے نکل جائے یا عمرہ کے لیے نکل جائیں، کوئی عورت ہو یا مرد ہو، عورت کو اگر پیریڈ آ جائے، نفاس کے عالم میں ہو، حیض کے عالم میں ہو، تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب وہ خانہ کعبہ کی طواف نہیں کر سکتی، باہر بیٹھے کسی کمرے میں رہے گی یا پھر حرم کے باہر رہے گی، لیکن وہ ادائیگی نہیں کرے گی۔ ہاں، ایک طریقہ ہے، ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ چاہیں حج میں یا عمرہ میں روانہ ہونے سے پہلے اگر کوئی چاہے کہ کوئی ایسی گولی ہو جس کے ذریعے پیریڈ میں رکاوٹ آ جائے، تو یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر اس دوران پیریڈ کا شکار ہوتی ہے تو ایسے میں حج یا عمرہ کی ادائیگی نہیں ہے، وہ باہر کسی کمرے میں رہے گی اور وہیں سے نیت کرے گی، اور جب اس سے وہ فراغت پا جائے گی 8 دن یا 10 دن کے بعد جو پاکی کی حالت میں ہوگی، اب وہ چاہیں تو اب وہ کیا ہے، طواف وغیرہ کر لیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر یہ چیزیں آتی ہے تو آپ حج کی ادائیگی سے رک جائیں گے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ جاننا ہر کسی کے لیے، مسائل جاننا، اور حج کے بہت ارکان ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، میں کیا بتاؤں اور کیا رکھوں۔ حج کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ امام سے پوچھے چیزوں کو، بہت ساری چیزیں ہیں، ہم بتا ہی نہیں سکتے اتنی چیزیں۔ اگر جو حضرات جانے والے ہیں ان کی اگر یہ تڑپ نہیں ہے تو میں دوسرے کو سمجھا کے کیا کروں۔ تو ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ حج میں جانے سے پہلے، یہ میں بارہا کہہ رہا ہوں، 3 جمعہ سے حجی پہ بیان دے رہا ہوں اور اسی پہ کہہ رہا ہوں کہ حج بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے۔ سفر حج میں جانے سے پہلے سبوں کی ذمہ داری ہے کہ مسائل کو بخوبی جانیں، ورنہ نہ جانے کس چیز میں آپ غلطی کر جائے اور آپ کے حج و عمرہ ختم ہو جائے، کوئی پتہ نہیں، کوئی شعور نہیں۔ قرآن میں فرمایا کہ ان قریب تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو ذمہ داری ہے کہ چیزوں کو سمجھیں اور چیزوں کو سمجھتے ہوئے، اس کے لحاظ کرتے ہوئے حج و عمرہ ادا کریں، تو آپ کا حج بھی قبول ہوگا، آپ اللہ کی بارگاہ میں مقرب بھی ہوں گے، آپ کو اللہ کی عبادت میں، طاعت میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ جس قدر دینی معلومات آپ میں ہوگی، جس قدر دین سے آپ جڑیں گے، اسی قدر اللہ تبارک و تعالی آپ کو درجہ بھی عطا فرمائے گا، اسی قدر اللہ تبارک و تعالی اپنی قربت سے بھی تمہیں نوازے گا۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ حج ایک بہترین چیز ہے۔ حج کیا ہے؟ حج کا مطلب ہوتا ہے ایک بڑے چیز کا قصد کرنا، مخصوص وقت میں مخصوص چیز کی زیارت کے غرض سے مخصوص طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں قصد کرنا ہے۔
تو جب اللہ کی بارگاہ میں آپ مخصوص طریقے سے اس خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے سفر کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہر چیزوں کو جانیں، ایک ایک چیز کو ڈیٹیل سے سمجھ کر کے جائیں، تو انشاءاللہ آپ کو حج کی روحانیت بھی حاصل ہوگی، حج کی نورانیت بھی حاصل ہوگی، حج سے آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ اخیر میں اعلان کرنا چاہوں گا کہ آنے والے 4 جون، آج 2 تاریخ ہے، 4 جون کو بستہ میں مشاعرہ ہے، بروز اتوار 4 تاریخ کو بستہ میں شورائے